لے کر آؤ مرشد کو، نواب دلبر نے کہا۔ میری جدوجہد بیکار تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر دلدل میں پھنس گیا ہوں، جو کیا ہے اس کا خمیازہ شروع ہو گیا ہے، اب نقصانات کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جانا پڑا۔ بڑی پرسرار حویلی تھی، کمرے در کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے۔ ایک کمرے میں قید خانے کا دروازہ تھا، یہ دروازہ ایک الماری کے پیچھے تھا جسے دو آدمیوں نے پوری قوت سے سرکایا تھا، تب وہ دروازہ نمودار ہوا تھا۔ الماری سرکانے سے جو جگہ پیدا ہوئی تھی اس میں کواڑ کھلا تھا اور گہری تاریکی تھی۔ رحمت یار خان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ الیاس خان نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور مجھے زینہ نظر آ گیا جو نیچے جاتا تھا۔ 12 سیڑھیاں تھی، اس کے بعد کوئی لامحدود جگہ جو تاریک پڑی تھی۔ نواب دلبر پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا۔ پھر اس نے ایک شمعدان میں لگی لمبی لمبی شمعیں روشن کر دی۔ شمعدان ایک بلند سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی تھی۔ یہاں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کی کچھ آرام دہ کرسیاں پڑی ہوئی تھی، مگر یہ تہانہ وسیع لگتا تھا، روشنی بہت دور تک نہیں جا رہی تھی۔ بٹھا دو انہیں، دلبر نے کہا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو میاں مرشد، اصل بات تو تم ہی جانو ہو ابرو، ہم سے جو کہا گیا ہمیں تو وہی معلوم ہوگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو نواب دلبر، زندگی بھر نہیں کیا اب کیا کریں گے، مگر تم نیکی کر لو۔ کیا چاہتے ہو؟ خزانہ، خزانے، سٹے کے نمبر، ڈربی کی ریس میں انعام۔ 17 تاریخ کو بمبئی میں ڈربی ہو رہی ہے۔ گھوڑوں کے نمبر بتاؤ، سٹے کے 2-4 نمبر بتا دو، کوئی خزانہ دوا پایا ہو تو وہ بتا دو، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ منشی ریاض کہاں ہیں؟ ان سے بھی ملوا دیں گے، مجھے ان سے ملوا دو۔ ہمارا کام ہونے کے بعد تمہارا کوئی کام میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بس وہ ہزارہ مجھے زمین میں دفن نظر آ گیا تھا، میں نے الیاس خان کو بتا دیا۔ زمین میں خزانوں کی کیا کمی ہے، تمہیں سیر کرا دیں گے چندہ، یہاں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں محل 2 محلوں کے کھنڈر بکھرے پڑے ہیں، کہیں تو کچھ ملے گا۔ ویسے چندہ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ہم بڑے سر پھرے ہیں، زمین میں چھپے خزانے دیکھ سکتے ہو تو اس تہانے کے فرش کے نیچے بھی جھانک لینا، 4 بندوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آئیں گے تمہیں، ان سے لگی تھی ہماری، گلا دبا کر مار دیا۔ پوچھ لینا ان سے، ساری رام کہانی سنا دیں گے تمہیں۔ 5ویں تم ہوگے، ہماری نہ مانی تو ویسے بھی تم اللہ والے ہو، یہاں دفن ہوگے تو برکت رہے گی، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ مذاق سمجھے میاں صاحب ہماری بات کو، چلو تھوڑا آرام کرنے دو، 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں نواب دلبر، ایسے کہیں کام ہوتا ہے؟ الیاس خان بولا۔ ابے رحمت یار، یہ الیاس خان کچھ زیادہ نہیں بولنے لگا ہے؟ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں، یہ 4 گنیوں پر اکڑ رہے ہو تو حساب کتاب کر لو، لاکھوں خرچ کر چکا ہوں تم پر، تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکے، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو، آؤ۔ نواب دلبر نے سخت لہجے میں کہا۔ اس بار الیاس خان کچھ نہ بولا، وہ سب سیڑھیاں عبور کر کے باہر نکل کے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے بدن میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہو رہی تھی، دماغ پر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ پھل چکنے کے دور سے گزر رہا تھا، پھل کھانے کی اجازت ملی تھی، مگر میں نے باغ لٹانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے اس کا حق کہاں پہنچتا تھا، اس غلطی کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میرا کوئی محاسب نہیں، یہی غلطی تھی۔ اب کچھ ذہن میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ شمع روشن تھی، ان کی لو لرز رہی تھی، ماحول بڑا ہولناک ہو گیا تھا، الفاظ نہیں تھے میرے پاس، اب تو معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ فرش پر لیٹ جانے کو جی چاہا اور میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ تھک گیا تھا، شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا، دماغ کو خالی کر دیا تھا میں نے۔ اس عالم میں کافی دیر گزر گئی، شمع آنکھوں کے سامنے تھی، پلکوں پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر وہ شمع بجھا دیتا، اور پھر جیتا جاگتا انسان تھا، اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھا، شمعدان اٹھایا اور اس وسیع تہانے کے دوسرے گوشے دیکھنے لگا۔ بہت بڑے حصے میں تھا، خالی پڑا ہوا تھا، سوائے ان چند چیزوں کے فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا تھا، اور 4 ایسے نشانات صاف مل گئے تھے جس سے نواب دلبر کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی، یعنی اس نے 4 انسانوں کو ہلاک کر کے یہاں دفن کر دیا تھا، مگر میں اسے خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ کیا اور اس کی اوقات کیا؟ میں تو خود سے ڈر رہا تھا، جو کیا تھا اس سے دہشت زدہ تھا۔ بہت وقت گزر گیا، کوئی آواز نہیں تھی، احتیاطاً چند شمع بجھا دی تھی، بس ایک روشن رہنے دی تھی۔ زیادہ وقت گزارنا پڑا تو تاریکی میں رہنا پڑے گا۔ نواب دلبر تو کئی دن کی بات کر گیا تھا، شاید رات ہو گئی، تہانے میں اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا تھا، بس وقت سے اندازہ ہو رہا تھا، تھکن سے نڈال ہو رہا تھا۔ فرش سے اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹا، بستر سے بدبو اٹھ رہی تھی، مگر اس پر پڑا رہا۔ پھر اچانک سرسراہٹیں سنائی اور میں اچھل کر اٹھ بیٹھا، نگاہیں دروازے پر ہی تھی، مگر کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ آوازیں پھر سنائی دیں، سمت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھرتی سے پلٹا اور تاریکی کی عادی آنکھوں نے اس انسانی سائے کو دیکھ لیا جو ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ دروازہ تو بند ہے۔ ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ ہم ہیں، جواب ملا۔ کون؟ ارے ہم ہیں اور کون، تمہارے پاس ہمارا ایک کمبل ہے۔ کیا؟ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریل میں تھے تم، ہمارا کمبل لے گئے تھے، واپس نہیں دیا تم نے۔ یہ وہی آواز تھی جس نے کہا تھا آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے، اور اس کے بعد کمبل میرے چہرے پر ڈھک دیا تھا۔ کمبل ہٹا تو میں دلی میں تھا، وہی آواز تھی، مگر کمبل، واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا، اپنی لگی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کمبل میں الیاسا کے گھر ہی چھوڑایا تھا، اور وہ کمبل، وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا، اسے میں نے ہر لمحہ ساتھ رکھا تھا، اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوئی تھی، اور اس نایاب چیز کو میں اس طرح چھوڑایا تھا۔ ہمارا کمبل واپس کر دو بھائی، ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ میں اسے
وہاں بھول آیا ہوں جہاں میں تھا. تم ایک اچھے امانت دار نہیں ہو بھائی. ارے واہ، ہمارا کمبل ہی کھو بیٹھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا. راستے مشکل سے ملتے ہیں، نظر آ جائیں تو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. بھول بھلیاں ہیں، سب بھول بھلیاں ہیں. سورج تو بڑا روشن ہے. ایک دھبے کو سورج سمجھ لینا دانشمندی تو نہیں ہے. دانشمند نہیں، وہ کچھ نہیں. معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ میں چیخ کر بولا. ارے ہمیں کیا معلوم ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو. دیکھو انسان ہوں، گوشت پوست کا بنا ہوا انسان. بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا. مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ راستہ بھول جاؤں گا. ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کمبل دے دو. سہارا چاہیے، مجھے سہارا دے دو. سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں، ہمارے بھائی کا ہے. انسانی ہیبلا غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی، جنون طاری ہو گیا تھا. میں چیختا رہا مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. پھر میں خاموش ہو گیا. دماغ بند سا ہو گیا تھا. میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع سے ساری شمعیں روشن کر دی. تبھی میری نظر شمعدان کے سٹینڈ پر پڑی. وزنی فلات کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ لمبا اور ٹھوس. شمعدان اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا. وزنی سٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا. نیچے گری ہوئی شمع روشن تھی اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا. آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے سٹینڈ ہاتھوں میں تولا اور پھر پوری قوت سے دروازے پر دے مارا. لکڑی تڑکنے کی آواز سنائی دی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا. میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہخانے میں دھماکے گونجتے رہے. میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے. جب اس کے دونوں کواڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس سٹینڈ سے الماری پر وار شروع کر دی. الماری ٹوٹ تو نہیں سکی مگر کھسک ضرور گئی. تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکایا اور اتنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں. اور میں باہر نکل آیا. اتنے زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آوازیں ہوئی تھی مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موجود نہیں ہے. اچھا ہی تھا ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی. راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا. آسمان پر چاند چمک رہا تھا. خاموش چاندنی تحد نگاہ بکھری ہوئی تھی. لوہے کا سٹینڈ پھینک دیا. دماغ تاریک ہو رہا تھا. اس عمارت سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا. چلتا رہا بے مقصد. کوئی منزل نہیں تھی. نہ جانے کون سی قوت. چونک کر دیکھا تو الیاس خان کے مکان پر کھڑا تھا. یقین نہیں آیا. کسی راستے کا تعین نہیں کیا تھا. نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا تھا. اگر حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا. یہی بے حواسی رہنما بن گئی تھی. اب کیا کروں؟ اس مکان سے میرا کیا واسطہ؟ مجھے اب دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے مگر یہاں میرا کمبل تھا، دوسرا سامان تھا. اور پھر الیاس خان، اب کچھ بھی ہو جائے الیاس خان ہی مجھے مامور ریاض کے پاس پہنچا سکتا ہے. اگر غور کیا جائے تو میرا بدترین دشمن ہے. اس کی وجہ سے مجھے رندہ درگاہ ہونا پڑا. وہ بھی ان کا شریک کار ہے. اس نے بدہتی کی مجھ سے. حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی مگر دستک دینا پڑی. دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا. جمال احمد خان صاحب چونک کر بولے، ارے بیٹے آپ آ جاؤ. الیاس کہاں ہے؟ گھر نہیں آیا؟ میں نے پوچھا. نہیں، صبح ہی کے گئے ہوئے ہیں. ہاں آپ کے ساتھ ہی گیا تھا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے. میں نے کہا ہاں دوستوں نے تو اسے تباہ کیا ہے. آؤ میاں اندر آؤ، آرام کرو. اس کا کیا انتظار کرنا. میں اندر داخل ہو گیا. مجھے بہرحال اس کا انتظار کرنا تھا. کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دو. نہیں بیت شکریہ، میں نے کہا اور وہ چلے گئے. میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو میری آرام گاہ تھا. سب سے پہلے میں اپنے سامان کی طرف لپکا. مجھے کمبل کی تلاش تھی مگر کمبل موجود نہیں تھا. سارا سامان اسی طرح موجود تھا سوائے کمبل کے. کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا. کوئی اور ہی معاملہ تھا. اس وقت پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا. نیند کا تو اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جاگتا رہا، سوچتا رہا. رات شاید آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی. دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا. الیاس خان میرے ذہن میں گونجا. اندر سے سارا وجود کھول اٹھا. آنکھوں سے شرارے ابل پڑے. میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. کہیں اندر اس کی دستوں کو سن نہ لیا جائے. اس سے پہلے الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا. برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا اور دروازے تک پہنچ گیا. آہستہ سے زنجیر کھولی. وہی تھا. اس نے قدم اندر رکھا. میں اس پر ٹوٹ پڑا. ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے منہ بیچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے اور اس طرح دبوچے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا. الیاس خان کچھ نہ سمجھ سکا تھا. میں نے اسے فرش پر لاپٹ کھا تھا. پوری زندگی میں مجھ پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی. آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. الیاس خان نے پلکیں پٹپٹا کر مجھے دیکھا. اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے. تم؟ اس کے منہ سے سسراہٹ نکلی. ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہارے قید خانے سے نکل آؤں گا. نہیں مجھے یقین تھا، وہ بولا. پھر سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا. تم نے میرا برسوں کا مجاہدہ ختم کر دیا الیاس خان. صرف تم ہو جس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا ہے. نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے میں نے. نہ جانے کیا کیا. مگر تم نے الیاس خان، تم نے. کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو گے؟ وہ بولا. میں سے گھورتا رہا. صدیوں کے بعد جاگا ہوں. برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے. بے ہوش تھا یا سو گیا تھا. تمہاری وجہ سے آنکھ کھلی ہے. ایک اور بات سن لو. سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں. بدترین سزا. بہتر ہے وہ موت ہو. تمہارا احسان ہوگا. اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہوگا. بے حد مشکل. تمہیں بہلا نہیں رہا. یہ سب کچھ کہہ کر ریات نہیں مانگ رہا بلکہ
کچھ سن لو، ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے، آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، نواب دلبر نے جو کچھ کیا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہوا کو قید نہیں رکھ سکتے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں فضول کہانیاں نہیں سننا چاہتا الیاس خان، سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد میں مرنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا، دل اکتا گیا ایک دم سے۔ دنیا بہت بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری، میں خود بھی اتنا ہی برا ہوں۔ ایک برے انسان سے دنیا کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ الیاس خان کو گھورنے لگا، اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ سچ بول رہا ہو، جیسے وہ فریب نہ کرا ہو۔ کہنے لگا، بھائی جتنی برائیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہیں، بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنے تشاد میں گم رہا، میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا، میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی نہ تھے اور میں طوائفوں کو تحفوں سے خوش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہے میں نے، آج تک یہی کیا ہے، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے۔ الیاس خان، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے گھرا کر کہا، اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، میری بات سننی چاہیے، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں، بڑا بوجھ ہے سینے پر۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نواب دلبر ہم پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ وہ بگڑا ہوا رئیس ہے، پہلے اس کے پاس بہت کچھ تھا مگر عیاشیوں میں گوا دیا۔ ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے، جب اس کے اپنے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے، جوا سٹا کھیلنے لگے۔ ہمیں پیسہ درکار تھا جس کے حصول کے لیے سب کوشش کرتے تھے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے، سب یہی کرتے تھے۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر میں چوری کی، ماں باپ کو رلایا، میں رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا جسے میرے والد ادا کرتے رہے۔ بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا، مجھے صرف اس لیے یہ رقم دیتے رہے کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ ہم سب جو بھی حاصل کرتے اسے یکجا کر کے خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجھے جو قیمتی خزانہ دیا وہ میں نے لا کر ان کے آگے رکھ دیا۔ پھر میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد، وہ بضد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جاؤں۔ میں نے انہیں منشی ریاض کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ منشی ریاض سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس دن سے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اس نے آپ کو قید کر دیا اور اس وقت میرے ضمیر پر ضرب پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا۔ بعد میں ان سے لڑ گیا، میں نے کہا انہوں نے غلطی کی ہے، اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہمارا، اور میری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں اس احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا، راستے بھر یہ سوچتا رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ کچھ کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا، سچ بولا یا جھوٹ یہ تو اللہ جانے، مگر اب میں اس کا کیا کروں؟ اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ غصہ اتر گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی الیاس خان، مگر تم نے، مجھے احساس ہے مسعود صاحب، اگر دل میں واقعی سچائیاں اتر آئی ہیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم خودکشی کر لو، اس الیاس خان کو ختم کر دو جو برا انسان تھا، اسے فنا کر دو، ایک باپ کا سہارا بن جاؤ، ایک جوان بہن کے محافظ بن جاؤ، محنت مزدوری کر کے اس برے انسان کی برائیوں کا کفارہ ادا کر دو، جو خود کو مٹا کر ایک اور گناہ نہ کرو، اس برے شخص کو جوان بیٹے کی موت کا داغ نہ دو جو بےکس ہے، بلکہ اس کے ناتواں بدن کو اپنے طاقتور جسم کا سہارا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ گردن چکائے آنسو بہاتا رہا، یہ آنسو مکر کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں گئے ہیں، تم اب تک انہی کے ساتھ تھے؟ ہاں، ان سے قطع طلب کر کے آیا ہوں۔ یہ تو نہ سوچیں گے کہ تم نے مجھے وہاں سے نکالا ہے؟ نہیں، میں تو اسی وقت سے ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ وہاں قید نہیں رہ سکیں گے۔ نواب دلبر ہنسنے لگا تھا، وہ مجھے بھی وہیں لے جا رہا تھا مگر میں واپس آ گیا۔ نواب دلبر تمہارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا؟ اس میں میرے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہے مرشد۔ تو پھر میری ہدایت کے متعلق کیا خیال ہے؟ مرشد، میں آپ کا مجرم ہوں تو اسے میری طرف سے سزا سمجھ کر قبول کر لو۔ آپ کا دل صاف ہو جائے گا میری طرف سے؟ ہاں، مگر بعد میں تم مجھ سے سٹے کا نمبر مت مانگ بیٹھنا۔ میں نے کہا، نہیں مرشد، حرام کا پیسہ ملی حرام ہے، میں محنت کی کمائی کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرشد، جو کر چکا ہوں وہ اب نہ کروں گا۔ مرشد، میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے زندگی دے تو اسے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف کر دے، پھر اسے گناہوں کی دلدل میں پھنسوں تو مجھے موت دے دے۔ اس کے الفاظ سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب کچھ اور پوچھوں تم سے الیاس خان؟ پوچھے مرشد۔ منشی ریاض صاحب سے واقعی ملے تھے؟ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ان سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، اور ان پر وہی رد عمل ہوا تھا جو تم نے بتایا تھا؟ بالکل وہی۔ وہ فرید خان کے پاس کام کرتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ مجھے ان سے ملا سکتے ہو؟ آپ اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں، مسعود صاحب، میں کل ہی انہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ فرید خان کے پاس رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر ان کا کوئی اور گھر ہے، شام کو چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ کل مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں وہ کام کرتے ہیں؟ فرید خان کے گھر میں رہتے ہیں وہ؟ وہیں صحیح۔ مرشد، فرید خان کے گھر پر ان سے ملنا درست نہیں ہوگا، ان لوگوں کو آپ کے نکل آنے کا پتہ چل چکا ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح کو تلاش کریں گے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی کیا؟ مرشد، میں نے نواب دلبر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں نے کہا تھا کہ کچھ لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جو اس نے اختیار کیا ہے۔
اس کے لیے آپ کی خدمت کی جاتی ہے، آپ کی محبت حاصل کی جاتی، مگر اس نے کام ہی دوسرا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اسے کہ اس کا وہ قید خانہ مرشد کو نہ روک سکے گا، وہ اپنی روحانی قوتوں سے کام لے کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس پر فرید خان نے کہا تھا کہ ایسا ہوا تو نواب دلبر کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرشد کو ان 4 لاشوں کے بارے میں بتا چکے ہیں جو تہانے میں دفن ہے اور جنہیں نواب دلبر نے قتل کیا ہے۔ نواب دلبر اس بات پر پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس پرانی گڑی گیا تھا۔ پرانی گڑی اس حویلی کا نام ہے، وہ رہتا الگ ہے۔ پرانی گڑی اس کے پرکھوں کی ملکیت ہے اور جائیداد میں بس وہی باقی رہ گئی ہے، باقی سب وہ ختم کر چکا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے سب سے کہا پرانی گڑی چلیں، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں سے اختلاف کر کے چلایا تھا، تب تو اس کی جان ہی نکلی ہوگی۔ یقیناً مرشد، اور تو پھر یوں کرنا الیاس خان کہ تم مجھے دور سے فرید خان کا گھر دکھا دینا۔ میں اس وقت منشی ریاض سے ملوں گا جب وہ فرید خان کے گھر سے نکلیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ جو حکم مرشد، مگر آپ خود کو محفوظ رکھیں، اطمینان رکھو۔ میں نے کہا۔ الیاس خان نے گردن جھکا لی۔ میں نے خود ہی کہا، اور اب تم جاؤ آرام کرو، اس نئی زندگی پر سب سے پہلی مبارکباد میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا، میرے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی، جمال احمد خان کا بڑھاپا سنور جائے گا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ دیر تک ان کی خوشیوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اداسیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری خوشیاں کہاں ہیں؟ مجھے خوشیاں کب ملیں گی؟ مجھ پر یہ نحوستیں کب تک طاری رہیں گی؟ وہ میری تقدیر کی صبح کب ہوگی؟ الیاس خان نے کہا تھا منشی ریاض فرید خان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کوئی گھر ہے، اسی گھر میں مجھے میرے ماں باپ اور بہن نظر آئیں گے۔ مامو ریاض انہی کے لیے تو نوکری کر رہے ہوں گے۔ صبح کب ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ صبح ہوگی۔ دروازے سے الیاس خان اندر داخل ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، آنکھیں سرخ و مغموم تھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جلدی جاگے الیاس خان؟ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ خیریت؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیجئے۔ آ جاؤ، میں نے کہا، تم بھی ناشتہ کر لو۔ میں نے چائے پی لی ہے، ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کب چلو گے؟ بتا دوں گا، ابا آ رہے ہیں، وہ بولا۔ اس کا جمال خان صاحب اندر آ گئے تھے، انہوں نے سرد نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھا اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ ناشتہ کریں میاں، جمال خان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹرے سامنے سرکا لی۔ آج یہ کوئی ناٹک کر رہا ہے، ضرور کوئی چکر ہے، اوپر خیال انداز میں بولے۔ کیا بات ہے؟ صبح میں جاگا تو یہ وضو کر چکا تھا، رات کو کس وقت آیا، کیسے اندر داخل ہوا، پتہ نہیں۔ وضو کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس جا بیٹھا، انہیں دیکھتا رہا۔ وہ مگر یہ ناٹک کیسے ہوا؟ وہ اور نماز، میرے خیال میں تو اسے نماز آتی بھی نہیں بھائی، مجھے تو شبہ ہو گیا اور میں نے فوراً احتیاطی تدابیر کر ڈالی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے جو عنایت کی ہے، اسے میں جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ سچ جانو بیٹے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ میری اہلیہ نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ گنے نہ جا سکے۔ بیٹی کے چند رشتے ہیں جن پر اس لیے غور نہیں کیا تھا کہ پاس پلے کچھ نہیں تھا۔ ہاں یا نہ کرتے تو کس برتے پر، مگر اب مجھے شبہ ہوا ہے کہ کہیں سے پتہ نہ چل گیا ہو، اس لیے میں نے تمہارے عطیے کو محفوظ کر دیا۔ میرا ناقص علم کچھ اور کہتا ہے محترم بزرگ۔ کیا؟ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ گیا ہے، ایک گزارش بھی ہے آپ سے۔ کیا بیٹے؟ وہ اگر نیکی کی طرف واپس آئے تو اسے سہارا دے، ماضی کو بھول جائیں، اسے تانا نہ دے۔ مجھے اگر بیٹے کا سہارا مل جائے تو کاش ایسا ہو جائے۔ جمال احمد خان صاحب اب دیدہ ہو گئے، بہت دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر جب اٹھنے لگے تو اچانک یاد آ گیا۔ وہ جمال احمد خان صاحب، یہاں ایک کمبل تھا، کسی کی امانت ہے، وہ نظر نہیں آیا، ذرا چچی جان اور بہن سے پوچھ لیں۔ دھوپ لگانے کو تو نہیں ڈالا؟ کمبل اچھا پوچھے لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے، بولے نہیں میاں، کمبل یہاں سے کسی نے نہیں اٹھایا، کہاں گیا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے اور دل ہولنے لگا، نہ جانے کمبل کہاں گیا۔ جمال احمد پھر باہر نکل گئے، نہ جانے کیسے تفتیش ہوئی مگر کمبل نہیں ملا۔ وہ پریشان اور شرمندہ تھے اور میں۔ الیاس خان نے دوپہر کے کھانے کے بعد تیاری کر لی، اس کے بارے میں میری اس سے بات ہو گئی تھی اور طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہم تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے، کافی فاصلہ طے ہوا تھا اور پھر فرید خان کا مکان آیا۔ تھا شاندار مکان، فرید خان کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا۔ منصوبے کے مطابق الیاس خان مجھے چھوڑ کر فرید خان کے مکان میں چلا گیا۔ یہاں اس کا آنا جانا تھا اور چونکہ اس کی ابھی ان لوگوں سے باقاعدہ نہیں ٹھنی تھی، اس لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ رات سے غائب ہے، واپس نہیں آیا، یقیناً وہ پرانی گڑی میں ہوں گے اور آپ کے نکل جانے سے خوفزدہ ہوں گے۔ خیر، منشی ریاض اندر موجود ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، 5 بجے چھٹی کر کے نکلیں گے۔ کچھ کہا تھا تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، یہ اچھا کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟ الیاس خان، تم واپس جاؤ، جس نئی زندگی کا تم نے آغاز کیا ہے اس پر ثابت قدم رہنا تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کی انتہا بے حد بھیانک، اس کے برعکس نیکیوں کا سفر مشکل ترین لیکن منزل نہایت سکون بخش۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مرشد ابھی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مرشد، ان سوروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی ہوگی اور ان کے بہت سے گر کے وہ انہیں بھی استعمال کریں گے۔ اور تم میری حفاظت کرو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں مرشد، میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اگر کوئی نظر آیا تو آپ کو ہوشیار تو کر سکتا ہوں۔
تمہارا شکریہ الیاس خان، میری نصیحت ہے کہ ان لوگوں سے تصادم کی کیفیت نہ اختیار کرنا۔ اب تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تمہارے شانوں پر جوان بہن اور بوڑھے باپ کا بوجھ ہے، بہت مشکل سے تمہارے ماں باپ کو اپنی خوش بختی پر یقین آئے گا، اگر انہیں یقین دلانا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ دوست، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ آ مرشد، میں آ جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ وہ مشکل تمام میں نے اسے روانہ کیا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرید خان کے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اندر ماموں ریاض موجود تھے، میرے ماموں ریاض، جنہیں معلوم تھا کہ امی ابا کہاں ہیں۔ میں انہیں دیکھ سکوں گا، ان سے مل سکوں گا، میری امی، میرے ابا، میری بہن۔ دل میں سرور اتر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کے گھر تک ان کا پیچھا کروں گا، اور پھر سب کے سامنے ایک دم جاؤں گا کہ کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا۔ بدن اینٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجے اور پھر میں نے فرید خان کے گھر کے دروازے سے ماموں ریاض کو نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے کھوئے سے، مزمل سے، شیپ بڑا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کوئی چیز محسوس ہوتی تھی۔ لباس بھی بہت معمولی تھا۔ ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے اب تو کچھ کرنے کے قابل نہ رہے ہوں گے۔ ان سب کی کفالت کا بوجھ ماموں ریاض پر ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات مچل رہے تھے، خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا روں کہ ایک عرصے سے رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں۔ لیکن خود کو سنبھالا، احتیاط ضروری ہے، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور نکل گئے تھے، میں چل پڑا، خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا میں ان کے حالات بدل دوں گا، یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی ابو شمسا وہاں موجود ہوئے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ مجھ سے بدل نہ ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، بلاخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا، اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر آئے تھے۔ آبادی خال حال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ ان کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملجکی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی۔ یہاں یہ لوگ اتنی دور، ایسی جگہ جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے، اس کی وجہ بھی غربت ہی ہو سکتی تھی۔ دل رونے لگا، کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحے رکے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند سا ہو گیا۔ منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی تھی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے، نہ جانے کتنی مشکل سے یہ بقیہ راستہ طے کیا تھا۔ ان مکانوں کو قریب سے دیکھا، زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے، دیواروں میں ایک اینٹ بھی سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔ جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھلے گا؟ شمسا، امی ابو یا ماموں ریاض؟ اس سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ امی ابو، ایک دم بے چینی طاری ہوگی، اور زور زور سے زنجیر بجانے لگا۔ پھر دروازے کو ذرا سا دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جگہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے پھر حلق پھاڑا اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں ہی میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول دیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی، گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت اونچے اونچے 4 درخت یہاں نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس صحن پر سایہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آسمان پر ابھی تھوڑی بہت مدھم روشنی تھی، اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں ہوا تھا۔ روشنی کی وہ کرن جس نے دروازہ اجاگر کیا تھا، اس دروازے کے عین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف و دہشت کا ایک کھولنا کے احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ سانس بے تیز ہو گیا تھا۔ اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑے کھڑے گزر گئے۔ نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب ندارت۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غیر حقیقی ہے، جو کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ تھا اور کچھ ہو رہا تھا۔
کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امیدیں باندھی تھی، آخر کیا ہونے والا ہے۔ لستے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی، اس میں ہوا کی شائیں شائیں بھی شامل تھی۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پر ایسا دہشت ناک سناٹا پھیلتا جا رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھی۔ میرے زور زور سے دروازہ بجانے سے یہ دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا۔ اس بار میں ایک وسیع اور اس کمرے میں داخل ہوا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا۔ گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس کے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف آتش دان میں مدم مدم سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ اس آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی۔ میں نے اس کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور میرا بدن ایک بار پھر دہشت سے لرز اٹھا، کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی چند شمعیں خود بخود روشن ہو گئی تھیں۔ یہ شمعیں پرانے قسم کے ایک شمع دان میں لگی ہوئی تھی، سفید سفید، لمبی لمبی۔ خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا تھا۔ میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں شمعوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے تو صرف ایک ہی موم بتی جل رہی تھی، لیکن اب یہ شمعیں کس نے روشن کی۔ وہ ندیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے جیسے ہوا سے محفوظ ہوں۔ میں غیر ارادی طور پر ان پر پھوکے مارنے لگا۔ ایک بار پھر میری آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ میری پھونکوں سے کسی نہ کسی شعلے کو تو بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا، پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ فریب نظر تھا۔ معمول ریاض حقیقت نہیں تھے بلکہ کوئی خوفناک دھوکہ تھے جس کا تعاقب کرتا ہوا میں اس ہولناک مکان میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ بہت عرصے تک میں اسے محفوظ رہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میری حیثیت بن گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا۔ ان حالات میں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑا دہشت ناک تھا۔ میں نے پریشان کن نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ دروازہ ایک کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ معمول ریاض کا تصور تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں، مجھے انہی تاریکیوں میں زندگی بھر کا سفر کرنا ہے۔ دل میں کافی دیر تک میں اسی طرح اس پرسرار کمرے میں سوچوں میں گم رہا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کم سے کم یہاں کا تھوڑا جائزہ اور لے لوں، اس کے بعد اس گھر سے نکل جاؤں گا جہاں میں صرف دھوکے کی تعاقب میں آیا تھا۔ سامنے ہی جو کمرہ نظر آ رہا تھا اس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس دروازے کے زنگ کو دیکھ رہا تھا، صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مدت سے نہیں کھولا گیا۔ ہو سکتا ہے ایک دوسری تک تاریکی ہو کیونکہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں واپس پلٹا، ایک شمع ہاتھ میں اٹھائی اور دوبارہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ دھکیلا، ایک لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ شمع کی روشنی میں مجھے ایک اور بڑا اور وسیع ہال نظر آیا۔ یہاں بھی فرش بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر صدیوں سے انسانی قدموں کا گزرنا ہوا ہو۔ دیواریں پلاسٹر کے بغیر تھیں، ان سے ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جھانک رہی تھی۔ ایک سمت ایک زینہ سا بنا ہوا تھا جو اوپر جا کر چھت میں گم ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ابھی میں یہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، فقطن ہی مجھے اوپر قدموں کی سی آواز سنائی دی اور میں دل دہشت سے اچھل پڑا۔ میرے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی، معمول ریاض کہاں ہیں آپ؟ معمول ریاض کیا آپ یہاں اس گھر میں موجود ہیں؟ اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا خود مجھے احساس ہوا تھا، جسے پکار رہا تھا اب اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن کوئی اوپر ہے ضرور، یہ مکان خالی نہیں ہے، یہاں یقینی طور پر زندگی ہے۔ آپ کوئی نظر تو آئے، کوئی دکھائی تو دے، سے پوچھوں کہ مجھے اس طرح خانے میں لانے کا کیا مقصد ہے، آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بس دماغ پر ایک دھند سی طاری ہو گئی اور میرے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ 11 سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد لکڑی کی بنی ہوئی چھت۔ اوپر پہنچا، شمع کی روشنی نے ایک اور دروازے کو اجاگر کیا، لیکن اس دروازے کے دوسری جانب روشنی تھی، یقینی طور پر وہاں کوئی موجود تھا۔ کچھ سسراہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ یہاں کوئی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ دروازہ بھی میرے دھکا دینے سے کھل گیا اور وہاں مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بالکل نیچے لگی ہوئی شمعوں کی جیسی روشنی تھی۔ یہاں بھی 5 شمعیں جو بہت لمبی لمبی تھی، روشن تھی اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی بھی روشن کیا گیا ہو، کیونکہ ان کا موم پگھلا نہیں تھا۔ لیکن کمرے کے منظر میں کچھ ایسی انوکھی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل اینٹھنے لگا۔ اعصاب میں عجیب سی کھچاوٹ پیدا ہوئی۔ سامنے ہی ایک تابوت جیسی شے رکھی ہوئی تھی اور سسراہٹوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کمرہ روشن تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع پھینکی نہیں اور آہستہ آہستہ اس تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ میرے خدا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا، اس کے کنارے اونچے اونچے تھے، اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھی، اور یہ چہرہ معمول ریاض کا چہرہ تھا۔ ہاں، میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، معمول ریاض ہی تھے۔